میرے پیارے دوستو، اگر ابھی میں آپ لوگوں سے یہ سوال کروں کہ ہماری اس پوری دنیا کا کون سا ایسا کمانڈر ہے جسے ناقابل شکست کہا جاتا ہے، یعنی اس کمانڈر نے اپنی پوری زندگی میں سینکڑوں جنگ لڑے پر ایک بھی جنگ میں انہیں شکست نہ مل سکی۔ دوستو، میں بات کر رہا ہوں اسلام کے سب سے طاقتور یودھا یعنی حضرت خالد بن ولید کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، وہی خالد بن ولید جن کی بہادری کو دیکھ کر اسلام کے آخری نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا، اور جن کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا کہ عرب کی ماؤں نے صرف ایک ہی خالد کو جنم دیا ہے اور اب قیامت تک دوسرا خالد آ ہی نہیں سکتا۔ اور آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خالد بن ولید کے بارے میں ایک حیرت انگیز بات بتائیں گے۔ تو چلیے بنا دیر کیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو میں خالد بن ولید کی پوری زندگی کو۔ تو یہ دور تھا اس وقت کا کہ جب 529 عیسوی میں عرب کی سرزمین پر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا خالد، اور عرب کے دستور کے مطابق خالد بن ولید بھی اپنی پرورش پانے لگے۔ وہ بچپن کے دنوں سے ہی پہلوانی، تلوار بازی میں اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقت والے کو بڑی آسانی سے ہرا دیا کرتے تھے، اور جب خالد بن ولید جوان ہوئے تو وہ اس لشکر میں شامل ہو گئے جو مسلمانوں کو ہمیشہ پریشان کیا کرتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ شروعات میں اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کسے ہدایت دے دے، اور دوستو یہی ہوا حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بھی۔ اور جب صلح حدیبیہ کی شروعات ہوئی تو اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کچھ صحابہ کو میدان جنگ میں یہ کہہ کر کھڑا کر دیا کہ چاہے مسلم فوج جیتے یا ہارے، تم لوگوں کو اس جگہ سے نہیں ہٹنا ہے۔ لیکن دوستو جنگ کی شروعات ہوئی اور ہمیشہ کی طرح مسلمان اس صلح حدیبیہ کی جنگ میں فتح یاب ہو گئے۔ تو جن لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کھڑا کیا تھا کہ تم لوگوں کو کسی بھی حال میں نہیں ہٹنا ہے، تو وہ لوگ بھی جب اپنی فتح ہوتے ہوئے دیکھیں تو میدان میں آ کر خوشی منانے لگے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن فوج جو موقع کی تلاش میں تھی وہ پیچھے سے میدان میں آ کر واپس حملہ کر دیا، اور خالد بن ولید نے دیکھتے ہی دیکھتے کئی صحابہ کرام کو اس جنگ میں شہید کر دیا، اور وہ جنگ جو مسلمان جیت چکے تھے وہ ان کی ہار میں بدل گئی تھی۔ دوستو صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید اکثر و بیشتر پریشان رہا کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ یہ چیز سوچا کرتے تھے کہ کہیں محمد سچ میں ہی تو اللہ کے رسول تو نہیں۔ کبھی ان کے دماغ میں آتا کہ مسلمانوں کے ساتھ کہیں کوئی روحانی طاقت تو نہیں کہ انہیں ہر جنگ میں فتح ہی ملتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید ابھی ان سب چیزوں سے پریشان ہی تھے کہ انہیں ان کے بھائی کا خط آتا ہے جس میں ان کے بھائی نے کہا کہ خالد تم کہاں ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا۔ اپنے بھائی کا یہ خط کو پڑھنا ہی تھا کہ مانو ان کو ایک الگ ہی کیفیت طاری ہوئی، اور انہوں نے فوراً جا کر اسلام دھرم اپنا لیا۔ دوستو خالد بن ولید کے اسلام دھرم اپنانے کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب اسلام اپنی آپسی علاقے کو فتح کر چکا تھا، اور اللہ کے پیارے نبی نے اپنی اسلامی فوجوں کو سیریا فتح کرنے کے لیے سیریا دیش روانہ کیا، اور ہمارے نبی نے اپنی فوجی کسی پیشالار زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دیا۔ اور دوستو آپ لوگوں کو علم میں مزید اضافے کے لیے بتاتا چلوں کہ زید بن حارثہ کو ہمارے نبی کا منہ بولا بیٹا بھی کہا جاتا ہے، اور یہی وہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اور ہمارے نبی نے فوج کا جھنڈا زید کو دیتے ہوئے کہا
کہ اگر جنگ میں زید شہید ہو جائے تو اپنی فوج کا سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ کو پناہ لینا، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائے تو اپنی فوج کا سپہ سالار جعفر بن طیاب کو بنا لینا، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو جس پر تم لوگ منتفق ہو جاؤ اس کو اپنی فوج کا اگلا سپہ سالار بنا لینا۔ یہ کہہ کر اللہ کے پیارے نبی نے فوج کو جنگ کے لیے روانہ کیا، اور سیریا پہنچ کر جب مسلمان فوجوں نے جنگ کرنا شروع کیا، وہیں دوسری طرف اللہ کے پیارے نبی مدینہ میں بیٹھ کر صحابہ کرام کو جنگ کے بارے میں بتا رہے تھے، اور پھر جنگ میں لڑتے لڑتے زید بن حارثہ کو شہید کر دیا گیا، اور پیارے نبی کے فرمان کے مطابق اب جنگی فوج کا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کو دے دیا گیا۔ پھر جنگ میں عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسلامی فوج کا جھنڈا جعفر بن طیاب کے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر جنگ میں جعفر بن طیاب کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد سارے لوگوں کے منتفق ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید کو اسلام کا جھنڈا دے دیا گیا۔ دوستو، یہ پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ اسلام کا جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ مسلمان تھے ہی نہیں، اور خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا آتے ہی انہوں نے اپنی قابلیت اور جنگی تربیت سے جنگ کا سارا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا، اور وہ جنگ جو مسلمان ہار ہی رہے تھے اسے جیت میں بدل دیا۔ اور اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید نے اپنی قابلیت سے اس طرح سے دشمن فوج کا سامنا کیا کہ اس جنگ میں لڑتے لڑتے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئے۔ دوستو سوچئے، اس دور کے 9 تلواریں، اس دور میں ایک تلوار بھی بہت مشکل سے ٹوٹتا تھا، اور جس نے 9 تلواریں توڑ دیے تھے تو دوستو سوچئے اس انسان نے اس جنگ میں کتنے لوگوں کو قتل کیا ہوگا۔ اور اسی بہادری کے ساتھ خالد بن ولید نے اس جنگ کو فتح کر لیا، اور دوسری اور اللہ کے پیارے نبی نے مدینے میں فتح کی خوشخبری دی، اور اسی وقت اللہ کے پیارے نبی نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کے لقب سے نوازا، جس کا مطلب ہے اللہ کی تلوار، اور اس جنگ کو جنگ موتا کے نام سے جانے جانے لگا۔ اور اس جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید ایک ہیرو کے طور پر ابھر کر آئے، اور پھر حضرت خالد بن ولید نے کئی علاقے فتح کر کے اسے اسلام دھرم میں شامل کر دیا۔ اور حضرت خالد بن ولید ہمارے نبی کے ظاہراً اس دنیا سے الوداع ہونے تک مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جنگ کرتے رہے، اور کئی شہروں کو فتح کر کے مسلمانوں کے انڈر میں کر دیا۔ اور جب ابو بکر صدیق کا دور آیا تو ان کے دور میں بھی حضرت خالد بن ولید نے ایک سپہ سالار کے عہدے پر فائز رہے، اور اسلام کو ایک عظیم فتح دلاتے رہے۔ پھر دور آیا حضرت عمر بن خطاب کا، کہ جن کے دور میں بھی حضرت خالد بن ولید اسلام کے سپہ سالار بنے رہے، مگر پھر جنگ یرموک کے وقت حضرت عمر بن خطاب نے حضرت خالد بن ولید کو اسلام کے سپہ سالاری کے پد سے ہٹا دیا، اور اس وقت اس جنگ یرموک میں کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ایسے وقت میں سبھی لوگوں نے حضرت عمر کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ یہ عمر نے کیسا فیصلہ لے لیا، کہیں مسلمان فوج ہار گئی تو کیا اس کی ذمہ دار عمر ہوں گے؟ دوستو اس وقت تک خالد بن ولید لگاتار فتح پہ فتح حاصل کرتے چلے جا رہے تھے، اور مسلمانوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی تھی کہ جس بھی جنگ میں خالد بن ولید ہمارے ساتھ رہیں گے اس جنگ میں ہمیں فتح ملنا ہی ہے۔
اور اسی لیے حضرت عمر نے اس یرموک کی جنگ میں حضرت خالد بن ولید کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار کے پد پر بیٹھا دیا، اور پھر جنگ کی شروعات ہوئی تو اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو فتح ملی تھی۔ اور پھر جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت عمر نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ مسلمانوں، تمہیں کیا لگا کہ ہمیں جنگوں میں فتح خالد کی وجہ سے ملتی ہے؟ نہیں مسلمانوں، بلکہ ہمیں جنگوں میں فتح خالد کی رب کی طرف سے ملتی ہے۔ اور اگر کل کو خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ بلکہ اسلام تو ہمیشہ سے ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی میں سینکڑوں جنگیں لڑے اور کئی شہر فتح کیے، پر یہ وہ واحد کمانڈر ہیں جنہیں ایک بھی جنگ میں شکست نہیں ملی۔ اور حضرت خالد بن ولید کے بارے میں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے اپنے ہاتھوں سے جن جن شہروں کو فتح کیا تھا، وہ شہر صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج تک کبھی کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں نہیں گئی۔ اور اپنی پوری زندگی جنگ کے میدان میں گزار دینے والے حضرت خالد بن ولید کا جب موت کا وقت آیا تو انہیں موت بستر پر بیماری کے حالت میں ہوئی، اور خالد بن ولید اپنے آخری دنوں میں اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ میں بھی جنگ میں شہید ہو جاؤں، مگر میرا انتقال اس طرح سے بستر پر ہو رہا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے خالد بن ولید سے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی نے آپ کو سیف اللہ کے لقب سے نوازا تھا، اور اگر آپ کسی جنگ میں شہید ہوتے تو کافر کہتے کہ دیکھو اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، جو یقیناً ناممکن ہے، اور اسی لیے اللہ نے آپ کو کسی بھی جنگ میں شہید نہیں کیا۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید نے اپنے آخری دنوں میں ایک تاریخی الفاظ کہے تھے کہ موت اگر مقدر میں ہو تو موت خود زندگی سے نپٹ جاتی ہے، اور موت اگر مقدر میں نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام سنا دینا کہ موت اگر میدان جنگ میں ہوتی تو خالد بن ولید کبھی بستر پر نہ مرتا۔